بعضکم لبعض عدو، ترجمہ کنز العرفان، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. یعنی اے آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد ایک دوسرے کی دشمن رہے گی. غیر مسلم مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں گے. باطل اور غلط رستے کے مسافر ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے. پیارے اسلام بھائیوں، یہاں سے ایک عوامی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. یہاں سے بڑی توجہ سے سماعت کیجئے کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض بے باک لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نکالا، جنتی پھل انہوں نے کھایا اور بھگت ہم رہے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا چیپ بات ہے. ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر نہیں لائے، بلکہ ہم لوگ ہیں جو ان کو زمین پر آنے کا سبب بنے ہیں. آپ علیہ السلام تو پہلے ہی جنتی تھے، اب بھی جنتی ہیں. توجہ، اصل میں آپ کی اولاد میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک دیندار اور دوسرے بے دین. ایک جنتی، دوسرے جہنمی، اور ان کی آپس میں ہمیشگی کی دشمنی تھی. لہذا اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج کر کہا کہ اے آدم علیہ السلام زمین پر جائیں، آپ کی اولاد زمین پر رہے گی، ان میں فرق ڈیفرنس کر دیا جائے گا. پھر قیامت کے دن جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور آپ کی جو اولاد جنتی ہے ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، علم تفسیر کے بہت ماہر ہیں. آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے آپ کی طرف خط لکھا اور عجیب سا سوال پوچھا. اس نے لکھا، جس شخص کے ہاں مہمان گیسٹ آئے، کیا اسے یہ مناسب ہے کہ وہ مہمان کو گھر سے نکال دے؟ اس کا اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا کہ آپ جنت میں تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں زمین پر آ جانے کا حکم دیا. جیسا سوال انوکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب بھی بہت نرالا دیا. آپ نے اس جواب میں لکھا، اس خط کا جو جواب بھیجا اس میں لکھا، مہمان کو گھر سے نکالنا تو مناسب نہیں، البتہ جب مہمان گھر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سفر کا لباس اتار کر فریش ہو جائے، یعنی منہ ہاتھ دھو لیجئے، گرد و غبار وغیرہ جھاڑ دیجئے، بیت الخلاء کی حاجت ہو تو پوری کر دیجئے، پھر اطمینان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائے. یعنی جب مہمان آتا ہے، سفر سے آتا ہے، تو اسے یہ سب کہا جاتا ہے. اللہ پاک کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنا بھی اسی حیثیت کا تھا. یعنی فرمایا گیا، اے آدم علیہ السلام زمین پر جائیں، آپ کی پشت مبارک میں جو اولاد ہے ان میں جو نالائق ہیں انہیں وہاں چھوڑائیں، بوجھ اتار کر آپ اور آپ کی جنت کے لائق جو اولاد ہے جو آپ کی پشت مبارک میں ہے، اطمینان
کے ساتھ ان کو جنت میں لائیے، پھر جنت میں رہیے گا۔ یعنی آپ کی جو نالائق اولاد ہے اس کو وہاں ہی چھوڑ آئیں، اور جو آپ کی لائق اور نیک اولاد ہے، ایمان والی ہے، وہ اور آپ آئیں، پھر جنت میں آپ اطمینان کے ساتھ رہیے گا۔